ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر احسن محمود، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز سے. ہم تاریخ حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ تدوین حدیث کے بارے میں تابعین کی خدمات کا جائزہ لیا جائے گا. تابعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس حدیث کے مصداق خیر القرون سے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اور پھر جو ان سے ملیں اور پھر جو ان سے ملیں. تو تابعین رحمہم اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت سے مستفید ہوئے، اور انہوں نے ان سے حدیث کے بارے میں وہیں استفادہ کیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عہد میں حدیث کے بارے میں ایک رویہ اختیار کیا. تابعین رحمہم اللہ نے صحابہ کی صحبت کو نعمت سمجھا، ان سے ہر چیز معلوم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ انہی سے اور انہی کے طریقے پر حاصل کیا. انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ سے لیا، بلکہ ان کے مطالب اور معانی بھی انہی سے اخذ کیے. اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ تدوین حدیث کے متعلق بھی ان کی احتیاط ویسی ہی تھی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی. دور تابعین میں کتابت حدیث کا کیا مزاج تھا؟ تابعین اپنے شاگردوں کو کتابت حدیث کی ترغیب دیتے اور خود بھی صحابہ کرام کے حلقوں میں جا کر ان کی روایات بڑے اہتمام اور انہماک کے ساتھ لکھتے تھے. سعید ابن جبیر رحمہم اللہ ابن عباس سے حدیث لکھتے تھے. جب سارا کاغذ بھر جاتا تو کسی اور چیز پر لکھ لیتے اور پھر اس کے لیے دوبارہ کوشش کرتے، اور اس طرح ایک بڑی تعداد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لکھا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتا جاتا تھا اور ان دونوں سے حدیث لکھتا تھا، اور کبھی اونٹ کے پالان کی لکڑی پر لکھ لیتا تھا، اور جب اونٹ پر سے اترتا تو اس حدیث کو دوبارہ کاغذ پر نقل کر کے محفوظ کر لیتا. رفتہ رفتہ کتابت حدیث کا یہ سلسلہ اتنا وسیع ہو گیا کہ لکھی ہوئی کلمی کتابیں بکثرت ممالک اسلامیہ میں پھیل گئیں. حسن بصری رحمہ اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کتابیں جمع ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کثیر روایات میں آتا ہے کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے. ایک دن جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ظہر کی نماز کے لیے باہر آئے. ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا. پھر عصر کی نماز کے لیے باہر آئے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا. تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، امیر المومنین یہ کیا کاغذ ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا، عون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی، مجھے پسند آئی، میں نے اسے لکھ لیا. یعنی تابعین اپنے پاس اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ جب بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے تو وہ اس کو کسی طریقے سے محفوظ کر لیں. ان تمام روایات سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اختتام اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں کتابت حدیث کا رواج بہت عام ہو چکا تھا، اور حدیث کے مخطوطات بلاد اسلامیہ میں بکثرت پھیل گئے تھے. یہاں تک کہ مجاہد رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو اجازت دی کہ وہ ان کے مکان کے بالا خانوں پر جا کر وہاں سے ان کی کتابیں اتار لائیں اور ان سے نقل کریں. خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے عامل کو لکھا کہ وہ حدیث جا کر علماء سے دریافت کریں، اور اس موقع پر رجا نے کہا، میں یہ حدیث بھول گیا ہوتا اگر یہ میرے پاس لکھی ہوئی نہ ہوتی. اسی کتابت حدیث کے سلسلے میں بہت سارے صحائف تیار ہوئے. انہی میں سے ایک صحیفہ صحیحہ ہے جو صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے مشہور ہے. حمام ابن منبہ رحمہ اللہ کبار تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے،
اور آپ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور ان سے بکثرت احادیث سن کر انہوں نے لکھی اور پھر ان کو محفوظ کیا، اور ان احادیث کا جو املا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بذات خود کروایا اور انہیں کئی ایک صحائف میں جمع کروایا، اور اس مجموعے کا نام انہوں نے الصحیفہ الصحیحہ رکھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ صحیفہ 2 مخطوطے حاصل کر کے اسے شائع کیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اس صحیفے کا ایک مخطوطہ دمشق سے اور دوسرا برلن جرمنی کی لائبریری سے ملا۔ ان دونوں مینوسکرپٹس میں بالکل مطابقت تھی۔ اسی طرح حمام ابن منبہ رحمہ اللہ کی کتاب صحیفہ صحیحہ کا کامل نسخہ من و ان ہم تک پہنچ گیا۔ حمام ابن منبہ نے اپنا یہ صحیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ان سے سن کر لکھا تھا۔ یہ صحیفہ جو علمی اور دینی وثیقہ ہے، پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں لکھا گیا، پھر حمام سے معمر بن راشد اور ان سے امام عبد الرزاق نے اسے اخذ کیا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ یہ صحیفہ نقل ہوتا رہا۔ اس صحیفہ میں 138 روایات ہیں، اور یہ ساری کی ساری روایات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تحت اسی ترتیب کے ساتھ منقول ہوئی ہیں جس ترتیب کے ساتھ یہ اس صحیفے میں آئی ہیں، جن کی تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے کی۔ تدوین حدیث کی ضرورت کے بارے میں پہلی صدی ہجری کے آخر تک صحابہ کرام اور تابعین کی کوشش اور کاوش سے حدیث کے مکتوبہ اجزاء کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، مگر یہ ذخیرہ منتشر اور مختلف اہل علم کے حلقوں تک محدود تھا۔ ان سب منتشر مکتوبہ اجزاء کو اکٹھا کرنے اور ان کو باقاعدہ طور پر سرکاری اخراجات سے شائع کرنے کا اہتمام سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا۔ آپ خود حدیث اور فقہ کے ماہر تھے، علمی فضا میں تعلیم و تربیت پائی، علماء حدیث کے حلقوں میں شریک ہوتے تھے، اور نہایت متدین اور معتدل مزاج کے حامل تھے۔ آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ تقریباً تمام صحابہ اور کبار تابعین وفات پا چکے ہیں، اور اہل بدعت و اہواء نیز سیاسی جماعتوں اور فرقوں نے اپنے منشا اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے احادیث کو وضع کرنا بھی شروع کر دیا ہے، یعنی احادیث میں اپنے الفاظ کو شامل کرنا اور احادیث کو گڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور عرب و عجم کے اختلاط اور باہمی ازدواج سے جو نئی نسل نمودار ہوئی ہے وہ حفظ و ضبط حدیث میں خالص عربوں کے حفظ و ضبط کے مقابلے میں کمزور ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر آپ نے حدیث نبوی کی تدوین کا مصمم ارادہ کیا۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے سلسلے میں اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو علماء نے آپ کی تائید کی اور آپ کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ اسی دور میں وضع حدیث کے فتنے کا تدارک کرنے کے لیے علماء انفرادی طور پر مساعی میں مصروف تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تمام ولاد کے نام خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرو اور انہیں جمع کرو، اور آپ نے اہل مدینہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو اور اس کو لکھو۔ مجھے علم حدیث کے جاننے والوں کے چلے جانے اور ان کے جانے سے اس علم کے مٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری اور دوسرے علماء کو سنن کے جمع کرنے کا حکم دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی مملکت کے تمام علاقوں کے حکام کو سنت کی تعلیم، اس کے احیاء اور اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے حکم نامے بھیجے۔ اکرمہ بن عمار کہتے ہیں، اہل علم کو بتاؤ کہ وہ اپنی مسجدوں میں علم حدیث کی اشاعت کریں، کیونکہ سنت روز بروز مٹتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ حدیث کی اشاعت کے لیے علماء کی مجالس میں شریک ہوتے اور احادیث کے مذاکرے میں حصہ لیتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے سلسلہ میں تمام اکابر، تابعین، علماء اور فقہا سے تعاون حاصل کیا۔ اس بارے میں آپ نے جن اہم شخصیات کی معلومات، تجربے اور صلاحیتوں سے استفادہ کیا، ہم ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔
ان میں سب سے پہلے ابو بکر ابن حزم ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کے حاکم، قاضی اور حج کے سربراہ تھے۔ اپنے دور کے علماء میں علم و فضل کے لحاظ سے بہت مقبول اور معروف تھے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ابن حزم جیسا شخص نہیں دیکھا۔ آپ مروت اور کردار کے پیکر ہیں۔ مدینہ منورہ میں قضاء کا علم رکھنے والا ابو بکر ابن حزم جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر ابن حزم کے دادا عمر ابن حزم جلیل القدر صحابی اور بحرین کے حاکم تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ لکھوا کر دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو حدیث جمع کرنے کے لیے لکھا اور یہ ہدایت کی کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس حدیث کی جو روایات تھی وہ بھی لکھ کر ارسال کریں، اور دوسرا جو اس میں نام آتا ہے وہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا ہی ہے، اور انہی کے ساتھ قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ان کا نام آتا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ بچپن میں یتیم ہوئے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لیا اور خوب تربیت کی۔ آپ اپنے دور کے مشہور معروف فقیہ تھے۔ انہی کے ساتھ جیسے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوا، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر سرکاری سطح پر احادیث کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس لیکچر میں ہم نے تابعین کی حدیث کی تدوین کے بارے میں جو خدمات تھی ان کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ حدیث کی تدوین کے سلسلے کو اور اس بارے میں جو ہماری معلومات ہیں ان کو آگے لے کر جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔